بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال سے باب چہارم پڑھ کر سناتا ہوں. باب چہارم اس بیان میں کہ طاعت کو جزائے آخرت میں کیسا کچھ دخل و تاثیر ہے. اس کی اجمالی تحقیق تو آغاز باب صوم سے اچھی طرح دریافت ہو چکی ہے. اس مقام پر صرف 2-4 اعمال کی مثالی صورت دلائل سے لکھنا کافی معلوم ہوتا ہے. فصل نمبر 1 تسبیحات کی صورت مثالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی. واللہ اکبر کی صورت مثالی درخت کی سی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شب معراج میں. انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور خبر دیجئے کہ جنت ستھری مٹی والی شیریں پانی والی اور اصل میں وہ صاف میدان ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. روایت کیا اس کو ترمذی نے. فصل نمبر 2 سورہ بقرہ اور آل عمران کی صورت مثالی. سورہ بقرہ اور آل عمران کی صورت مثالی مثل ٹکڑیوں بادل یا پرندوں کے ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا جائے گا قرآن مجید کو قیامت کے دن اور قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے آگے آگے ہوگی اس کے سورہ بقرہ اور آل عمران جیسے 2 بدلیاں ہوں سیاہ صاحبان ہوں ان کے بیچ میں ایک چمک ہوگی اور بقول محققین یہ چمک بسم اللہ کی ہے. یا جیسے قطار باندھنے والے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں حجت کریں گی دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی جانب سے. روایت کیا اس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. فصل نمبر 3 سورۃ الاخلاق کی صورت مثالی. سورہ قل هو اللہ احد کی صورت مثالی مثل قصر کے ہے. سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ مرسلن روایت کرتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں محل تیار ہوتا ہے اور جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار ہوتے ہیں اور جو 30 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 3 محل تیار ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے قسم خدا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم اپنے بہت سے محل بنوا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ فراغت اور گنجائش والے ہیں. روایت کی اس کو دارمی علیہ الرحمہ نے. فصل نمبر 4 عمل جاری کی صورت مثالی. عمل جاری کی صورت مثالی چشمے کی مثال ہے. ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خواب میں چشمہ جاری دیکھا اور یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا عمل ہے جو جاری ہوتا ہے ان کے لیے. روایت کی اس کو بخاری نے. فصل نمبر 5 دین کی صورت مثالی. دین کی شکل مثالی مثل لباس کے ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خواب میں تھا کہ لوگوں کو اپنے روبرو پہ پیش ہوتے دیکھا کہ وہ کرتے پہنے ہیں. کسی کا کرتا تو سینے تک ہے کسی کا اس سے نیچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیش ہوئے تو ان کا کرتا اتنا بڑا ہے کہ زمین پر گھسیٹتے چلتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین. فصل نمبر 6 علم کی صورت مثالی. علم کی شکل مثالی مثل دودھ کے ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خواب میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس سے پیا یہاں تک کہ اس کی سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں سے نکلتا پایا. پھر بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. لوگوں نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. فصل نمبر 7 نماز کی صورت مثالی. نماز کی شکل مثالی مثل نور کے ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص محافظت کرے گا نماز پر وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نورانی اور برہان اور نجات ہوگی. فصل نمبر 8 صراط مستقیم کی صورت مثالی. صراط مستقیم کی شکل مثالی مثل پل صراط کے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ حل مسائل غامضہ میں ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر ایمان لانا برحق ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پل صراط باریکی میں بال کے مانند ہے یہ اس کے وسط میں ظلم ہے بلکہ وہ تو بال سے بھی باریک ہے. اس میں اور بال میں کچھ مناسبت ہی نہیں جیسا کہ باریکی میں
خط ہندسی کو جو سایہ اور دھوپ کے مابین ہوتا ہے، نہ سایہ میں اس کا شمار ہے نہ دھوپ میں، بال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، پل صراط کی باریکی میں خط ہندسی کے مثل ہے جس کا کچھ عرض نہیں، کیونکہ وہ صراط مستقیم کی مثال پر ہے جو باریکی میں خط ہندسی کی مثل ہے، اور صراط مستقیم اخلاق متضادہ کی وسط حقیقی سے مراد ہے، جیسا کہ فضول خرچی اور بخل کے درمیان وسط حقیقی سخاوت ہے۔ تہور یعنی افراط قوت غضبی اور جبن یعنی بزدلی کے درمیان شجاعت، اسراف اور تنگی خرچ کے درمیان میں وسط حقیقی میانہ روی ہے، تکبر اور غایت درجے کی ذلت کے درمیان تواضع، شہوت اور خمود کے درمیان میں عفت، کیونکہ ان صفتوں کے دو طرفے ہیں، ایک زیادتی دوسرے کمی، وہ دونوں مذموم ہیں، افراط اور تفرید کے مابین وسط ہے، وہ دونوں طرف کی نہایت دور ہی ہے اور وسط میانہ روی ہے، نہ زیادتی کی طرف اور نہ نقصان کی طرف، جیسا خط فاضل دھوپ اور سایہ کے مابین ہوتا ہے، نہ سایہ میں ہے نہ دھوپ میں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے قیامت میں صراط مستقیم کو جو خط ہندسی کی طرح جس کا کچھ عرض نہیں ممثل کریں گے تو ہر انسان اس صراط پر استقامت کا مطالبہ ہوگا۔ پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی، افراط اور تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں جانبوں سے کسی جانب میلان نہ کیا، وہ اس پل صراط پر برابر گزر جائے گا اور کسی طرف کو نہ جھکے گا، کیونکہ اس شخص کی عادت دنیا میں میلان سے بچنے کی تھی، سو یہ اس کا وصف طبعی بن گیا، اور عادت طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، سو صراط پر برابر گزر جائے گا۔ اور ان دلائل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ کارخانہ آخرت کا غیر منظم نہیں ہے کہ جس کو چاہا پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا، یوں مالک حقیقی کو سب کا اختیار ہے، مگر عادت اور وعدہ یوں ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اسی لیے جا بجا ارشاد فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ارشاد فرمایا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، یعنی دوڑو طرف مغفرت کے پروردگار اپنے کے اور طرف جنت کے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، سو اگر جنت میں داخل ہونا بالکل غیر اختیاری ہے تو اس کی طرف دوڑنے کو کیسے حکم فرمایا ہے؟ یعنی اس کے اسباب اختیار میں دیے ہیں جن پر دخول جنت حسب وعدہ آیا مرتب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعد حکم مسابقت الی الجنت کے ان اعمال و اسباب کو ذکر فرمایا جو یقیناً انسان کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، یعنی یہ جنت ایسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور پی جانے والے ہیں غصے کے، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کر گزرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، فوراً یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے گناہ کو بخشتا ہی کون ہے، اور وہ لوگ اڑتے نہیں اس کام پر جو کیا انہوں نے، وہ جانتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ جنت ایسوں کے لیے ہے جن میں فلاں فلاں اوصاف ہیں، اور یہ سب اوصاف اختیاری ہیں۔ اس کے بعد اور بھی صاف لفظوں میں بتلاتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے ضرور جنت مل ہی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شے محبوب کے اسباب بھی محبوب ہوتے ہیں۔ دیکھو پلے دار مزدور چونکہ جانتے ہیں کہ اسباب اٹھانے سے پیسہ ملے گا، سو مسافروں کے اسباب لینے اور لادنے کے لیے آپس میں کیسا جھگڑتے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ پر یہ اسباب لادا جائے، باوجود مشقت اور تعب کے پھر بھی بوجھ لادنے میں ان کو ایک قسم کا لطف اور لذت ملتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جنت محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کا لقاء محبوب ہو، اور اس کے اسباب یعنی اعمال صالحہ مرغوب اور محبوب نہ ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے لم ارا مثل الجنتی نام طالبها او کما قال، یعنی میں نے جنت کے برابر کوئی چیز عجیب نہیں دیکھی جس کا طالب سو جائے۔ جن کو دیدہ بصیرت سے مضمون کھل گیا ان کو بے شک ان اعمال شاقہ میں لطف اور راحت ملتا ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
یعنی بے شک نماز ضرور گناہ گزرتی ہے، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، سو نماز کے آسان ہونے کے لیے یقین معین ٹھہرا کہ ہم کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور حدیث صحیح میں ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں مجھ کو آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت ملتی ہے۔ مشورہ نیک، جب اعمال کی صورت مثالیہ معلوم ہو چکی تو اب تمام جزا و سزا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت کے بہت سے درخت ہمارے حصے میں آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر خوب پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم سائے میں ہوں تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو، وہ صاحبان کی شکل میں ہوں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم کو جنت کا چشمہ ملے تو خیرات جاری کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ خوب کپڑے ملیں تو تقوی اور دین کو مضبوط پکڑو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے یا حوض کوثر سے سیراب ہو تو علم دین خوب حاصل کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ پلسرات پر پل جھپکتے گزر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم رہو۔ اگر چاہو کہ پلسرات پر ہمارے پاس نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کیا کرو۔ اور اگر چاہو ہم کو جنت میں بہت سے محل ملے تو خوب قل هو اللہ پڑھا کرو۔ اسی طرح جو نعمت چاہو اس کے اسباب اختیار کرو، وہی اسباب ان نعمتوں کی شکل بن کر تم کو مل جائیں گے۔ سبحان الذی لا یخلف المیعاد ولا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔